اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ 25 رجب ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام کی شہادت بہت مظلومانہ تھی۔ امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد انہوں نے اپنے پدر بزرگوار کی جو درسگاہ تھی اس کی ذمہ داری لے لی اور اس میں مصروف ہو گئے تھے۔ آپ بہت علم دوست اور معصوم اور سچے ائمہ علیہم السلام میں سے ایک مضبوط ترین و مستحکم پیشوا تھے، جنہیں ظالم حکمران کے سامنے نہ کہنے کی وجہ سے جام شہادت نوش فرمانا پڑا۔ شہید استاد مطہری نے اپنی کتاب داستان راس میں لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم ایک زمین جو حضرت کی تھی، آپ اس میں بنفس نفیس خود کام کرنے میں مشغول تھے اور زیادہ محنت کی وجہ سے سر سے پاؤں تک پسینے پسینے ہو رہے تھے۔ علی بن حمزہ بطائنی اس موقع پر پہنچے اور کہا، میں آپ پر فدا، آپ یہ کام دوسروں سے کیوں نہیں لیتے؟ امام نے فرمایا، دوسروں کے حوالے میں کیوں کروں؟ جو افراد مجھ سے بہتر تھے وہ ہمیشہ سے ان کاموں میں مصروف رہے۔ پوچھا کون؟ فرمایا جناب رسول خدا، جناب امیر اور تمام آباء و اجداد۔ زمین میں کام کرنا اور جد و جہد کے ساتھ مصروف رہنا بنیادی طور پر انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے۔ 25 رجب ان کی شہادت کی تاریخ، جو طاغوتی قوتوں کے سامنے نہ جھکنے کی وجہ سے۔ ہارون الرشید نے جب حج سے واپسی میں مدینہ آیا تو حضرت سے ملاقات کی اور پھر مسجد نبوی میں آ کر رسول خدا کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے کہا کہ اے پیغمبر خدا، میں ایک چیز کے بارے میں آپ سے عذر خواہی کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے فرزند موسیٰ بن جعفر کو مقید کر دوں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت میں اختلافات پیدا ہوں۔ اس کے بعد اس نے وہیں پر امام کو گرفتار کروایا اور 2 مختلف محملیں تیار کیں اور 2 مختلف سمت روانہ کر دیں، اور اس کا ایک بصرہ اور ایک کوفہ، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امام کس طرف گئے۔ امام ہمیشہ حالت نماز میں رہتے۔ بصرے میں عیسیٰ بن جعفر کے آپ زیر نگرانی تھے۔ آپ کا رویہ، آپ کا عبادت کا انداز دیکھ کر وہ بھی اتنا زیادہ نرم ہو گیا کہ جب ہارون رشید نے آپ کے قتل کا حکم بھیجا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، تم کسی اور کو ان کو دے دو۔ ہارون رشید نے اس کے بعد حضرت کو بصرے سے بغداد بلایا اور کہا کہ خود ہم اپنی نگرانی میں رکھیں گے، اور اپنے خاص باڈی گارڈ فضل بن ربی کے سپرد کر دیا۔ فضل نے اپنے مکان کے ایک حجرے میں جگہ دی، لیکن امام کی عبادت اطاعت دیکھ کر اکثر دنوں کو روزے رکھتے، راتوں کو تہجد و مناجات میں مصروف رہتے۔ ایک حد سے زیادہ وہ بھی اپنی ہٹ درمی پر قائم نہ رہ سکا اور امام کی احترام اور رضامندی کی کوشش کرنے لگا۔ ہارون کو اپنے جاسوسوں سے جب یہ پتہ چلا تو اس نے کہا کہ مجھے تیرا یہ عمل بہت ناگوار گزرا ہے اور تو ان کو قتل کر دے۔ اس نے آپ کے ہارون کے حکم پر عمل نہیں کیا تو ہارون نے اسے 100 کوڑے مارنے کی سزا دی۔ فضل کا باپ خالد وہاں آیا بعد میں اور اس نے معافی مانگی اور کہا کہ آپ اس کو معاف کر دو، میں خود یہ کام انجام دوں گا۔ یحییٰ بن خالد جو تھا وہ اپنے افسروں کے ساتھ رقہ کی طرف گیا اور اس نے سندی بن شاہق کو اپنے پاس بلوایا اور امام موسیٰ کے قتل کا بارے میں ہارون کے حکم کا بتایا، اور آپ کو خرمے میں زہر دے دیا گیا۔
اور وہ ایسا زہر تھا کہ آپ اتنے شدید بخار میں مبتلا ہوئے اور فقط 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے لاش کو بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا اور 3 دن تک آپ کا وہاں پر لاشا پڑا رہا۔ ہمارے امام کی شہادت پر ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے تعزیت کرتے ہیں اور پروردگار کے حضور دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو بھی اپنے امام کی اطاعت نصیب ہو اور ہم بھی اپنے امام کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں اور ان کی طرح ظالموں کے سامنے کبھی بھی نہ جھکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔